اچھا جی، لوکا کی انجیل باب 2 8 سے 14 آیات تک ہم پڑھیں گے. لوکا کی انجیل باب 2 آیت 8 سے 14 آیات تک ہم پڑھیں گے. اس طرح لکھا ہے، تھوڑا سا ادھر ہو جانا تاکہ پیچھے والوں کو بھی میں نظر آ سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بات، اگر کھڑے بھی ہونا. تو اس طرح لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جن الفاظ سے میں نے شروع کیا، اس طرح لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. یہ 8ویں آیت تھی. اس سے 4 آیات اوپر پڑھیں تو اس طرح لکھا ہے، اور یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ کے شہر بیت لحم کو گیا تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. وہ گلیل کے شہر ناصرت سے کہاں گیا؟ بیت لحم کو، تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. اور لکھا ہے، جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا. تو اسی جگہ، اسی علاقے میں چرواہے تھے. کس علاقے میں؟ جس جگہ جو میں نے پڑھی بیت لحم کے علاقے میں، اسی علاقے میں، اس کے ارد گرد، اس کے گرد و نواح میں. یا متی کی انجیل پڑھیں، متی کی انجیل باب 2 تو وہاں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آئے بیت لحم افراتا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. متی باب 2 میں بھی اس بیت لحم کا ذکر آتا ہے، اور میکا باب 5 آیت 2 میں بھی ذکر آتا ہے. تو یہ چرواہے اسی بیت لحم میں ہیں. اور پھر چرواہوں کے حوالے سے کہ جو چرواہے ہیں یہ بڑا محنت طلب کام ہے، بڑی ارک ریزی کا کام ہے کہ غفلت برتی جائے بھیڑ بکریوں کے حوالے سے. اگر جنگل میں ہوں تو کوئی درندہ بھی حملہ کر سکتا ہے. اور دیکھیں وہ رات کے وقت لکھا ہے، اور وہ رات کے وقت اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں. اگر موسم بھی اسی طرح کا سردی کا ہو تو سردی میں جاگنا، نگہبانی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ رات کے وقت نگہبانی کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اور پھر جو چرواہے ہوتے ہیں یہ ایک جگہ ٹھہر بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں جس جگہ یہ چارہ کھا لیں اس جگہ پھر وہ گھاس وہ بھی تو نہیں کھاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے، گھاس گندا ہو جاتا ہے، وہ نہیں کھاتی. اس لیے انہیں نئی چراگاہوں کی تلاش کرنا پڑتی ہے، مجبوراً وہ کرتے رہتے ہیں. اور ایسی جگہ بھی وہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر پانی میسر ہو، پانی مل سکے آسانی سے. تو ان کی زندگی بڑی سادہ، کچھ مجبور بھی کہہ لیں ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ خوشی سے چرواہا بننا پسند کریں گے؟ نہیں، چرواہا بننا نہیں کوئی بھی پسند کرتا اتنی آسانی سے. تو وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہیں پر یہ ہم سیکھتے ہیں کہ
فرشتہ خوشخبری دینے کنہیں آیا؟ چرواہوں کو، جنہیں لوگ پسند نہیں کرتے، سادہ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کپڑے بھی بھیڑ بکریوں جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے صاف نہ ہوں تو ان سے بات بھی کرنا مناسب نہیں، عام لوگ سمجھتے، خاص لوگ سمجھتے، لیکن فرشتہ سب سے بڑی خوشخبری چرواہوں کو دینے آیا سب سے پہلے۔ کیا بڑے لوگ اس دور میں نہیں تھے؟ بادشاہ ارد گرد تھے، تو ہیرودیس کا ذکر آتا ہے متی باب 2 میں حوالے میں، تو لیکن اور بھی بڑے لوگ تھے، امیر تھے، فقیہ فریسی تھے، استاد تھے، لیکن یسوع کن کے پاس، کن نے فرشتے کو کس کے پاس بھیجا؟ اچھا، پھر جب ان کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے اور لکھا ہے خداوند کا جلال ان کے گرد چمکا۔ پہلی بات یہ بھی کہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ نورانی مخلوق ہے، آسمانی مخلوق ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ کچھ فرشتے گرا بھی دیے گئے، لیکن اس کے علاوہ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، اور وہ بھی آسمان سے ہی آئے۔ آگے ہم پڑھیں گے جو آئے تھے وہ بھی آسمان سے ہی آئے تھے۔ فرشتے نورانی آسمانی مخلوق ہے، اور وہ خدا کے حضور رہتے ہیں، اس کی ستائش بندگی کرتے ہیں، اس کی حمد و تعریف کرنے والی مخلوق ہے، جلالی مخلوق ہے۔ جب وہ اسے دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی اپنے سے خاص بندے کو دیکھ لے نا، انسان کو بھی بڑا محتاط ہو کے، بڑا جو بھی کچھ کر رہا ہو وہ اسے چھوڑ کر بڑا محتاط ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ بڑا وزن آ گیا ہے۔ کوئی بھی بڑی چیز آ جائے کسی بھی لحاظ سے تو وہ ڈر جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ تو فرشتہ ہے، تو فرشتے نورانی مخلوق ہے۔ اور پھر وہاں پر دوسری بات یہ لکھی ہے، دوسری صفت کہ خداوند کا جلال ان کے گرد چمکا۔ ابھی تو بجلی ہے، پہلے پہل چراغ ہوتے تھے، دیا ہوتا تھا، تو وہ ایک دائرے میں روشنی ہوتی تھی اس کی، ایسے ہی ہے نا، تو دور روشنی نہیں تھی جاتی۔ تو یہ لفظ آیا ہے چوگرد، جس جگہ وہ بیٹھے ہیں ان کے گرد ایسی روشنی چمکی کہ جیسے رات میں دن جیسی روشنی ہو گئی۔ تو آج کل تو بجلی کا دور ہے، جدید دور ہے، تو کرکٹ سٹیڈیم میں رات کے وقت دن جیسی روشنی کر لیتے ہیں، لیکن اس دور میں ایسے ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب یہ سما منظر دیکھا ہوگا تو وہ کس طرح حیران پریشان ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو جانے والا ہے۔ اور آگے وہی بات لکھی ہے، اور وہ نہایت ڈر گئے، وہ نہایت کہ وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تو فرشتے نے پہلی بات انہیں تسلی دی۔ فرشتے نے کیا کہا؟ ڈرو مت، کہ ڈرو مت، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، چاہے میں نورانی ہوں لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ اس نے انہیں پہلی بات تسلی دی ہے، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ جیسے لکھا ہے نا، وہ نہایت ڈر گئے، اور اس کے بعد ہے بڑی خوشی کی بشارت۔ وہ بہت ڈر گئے اور اسی قدر بہت بڑی بشارت ہے نا، کہ جیسے جتنی مایوسی اتنی بڑی خوشی کی بات ملنے والی ہے۔ اور جب کوئی کسی کو کہے کہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے تو غریب بندہ کیا سوچے گا؟ شاید میری مالی مدد ہو، شاید میں گاڑیوں کے ٹائر صاف کرتا رہتا ہوں، یا پتہ نہیں کوئی عجیب سا کوئی گھٹیا سا کام ہو تو شاید میری جان چھوٹ جائے، میرے جو دکھ ہے ان سے میں نکل جاؤں۔ یہ سوچتے ہوں گے۔ ہمیں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور ہم کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی کسی جگہ ہوتے ہیں، اور شاید ہمیں کوئی ملازم ہی مل جائے جو رات کے وقت گلے کی نگہبانی کریں، یا ہمارا ہو سکتا ہے پیشہ ہی بدل جائے، یا ہو سکتا ہے ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ جائے، ہم امیر آدمی بن جائیں۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا ہمارے لیے بشارت یہ ہو سکتی ہے،
خوشی کی خبر ہمارے لیے یہ ہوگی، جبکہ خوشی کی خبر یہ تو نہیں، لیکن وہ اس سے بھی بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بشارت میں یہ ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے، نہ صرف وہ بشارت، وہ خوشی کی خبر تمہارے لیے ہے بلکہ ساری قوم کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دشمن کو شکست دینے آ رہا ہے، ان مصیبتوں دکھوں سے ہمیں رہائی دینے آ رہا ہے جن سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکا، گناہوں سے ہمیں کوئی نکال سکا، شیطان ابلیس سے ہمیں کوئی رہائی دلا سکا نہیں۔ وہ یسوع ہے جو ہمیں رہائی دینے، ہمیں آزاد کرنے آیا اور اس نے کیا۔ بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اچھا، امت جو ساری امت قوم، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں پر واضح نہیں کہ یہ کس امت کے تھے، چرواہے کس امت کے تھے، لیکن اس حوالے میں سے یہ ہم سیکھیں گے کہ یہ یہودی ہی تھے۔ کیوں؟ دلیل ہے نا، جب وہ گئے انہوں نے بچے کو دیکھا، انہوں نے وہ ساری روئے داد بیان کی، اور مقدسہ مریم اور یوسف نے بھی بتایا ہوگا۔ تو اس بات میں لکھا ہے انہوں نے اس بات کا چرچا کیا اور لوگ ان کی باتوں سے حیران ہوتے، تعجب کرتے۔ اگر وہ غیر قوم کے ہوتے تو وہ منادی کرتے نہیں، وہ نہیں منادی کرتے، جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ ایک بات یہ، اچھا، جہاں پر بھی قوم امت بائبل میں لفظ آتا ہے نا، تو وہ صرف ایک ہی قوم ہے، وہ ہے یہودی قوم، وہ ہے اسرائیل قوم، زیادہ تر میں نے کہا۔ اور جو دوسری قومیں ہیں انہیں قوم یا قومیں کم آتا ہے، ان کے لیے لفظ آتا ہے غیر قوم۔ یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی، اور یہ کہ جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہ امت، یہ قوم کون ہے؟ یہ یہودی قوم ہے۔ اور اب ہم تو یہودی نہیں، لیکن یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع اپنوں ہی کے پاس آیا، لیکن جب اپنوں نے اسے قبول نہ کیا پھر غیر قوموں کے لیے بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب میرے ذہن میں وہ بھی حوالہ آ گیا، متی کی انجیل غالباً 25 باب یا 23 باب میں ہے، وہ باغبان کی تمثیل کہ وہ اپنوں کو ٹھیکہ دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں وہ اس کے نوکروں کو مارتے ہیں، بیٹے کو مارتے ہیں، اور پھر مالک آئے گا تو وہ ان باغبانوں کو کیا سزا دے گا؟ یسوع نے ان سے سوال کیا کہ وہ ان کو بری طرح قتل کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ انہیں دے دے گا جو اسے وقت پر پھل دے۔ اس طرح یہ جو ٹھیکہ ہے یہ ان سے نکل گیا ہے۔ یہ غیر قوم کے لوگ زیادہ منادی کر رہے ہیں، اور ہم بھی غیر قوم کے ہیں، ہم بھی منادی بھی کر رہے ہیں، اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ اب ہم بھی اس قوم کا، اس امت کا حصہ ہیں۔ اگلی بات، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو پہلی بات یہ کہ جس بیت الحم کا ذکر کیا گیا، اس داؤد کا تعلق بھی بیت الحم ہی سے تھا، جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ تو داؤد کا تعلق آج داؤد کے شہر میں، تو یسوع نے داؤد ہی کی نسل سے آنا تھا اور اسی کے شہر سے آنا تھا۔ اور میکا، جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، میکا باب 5 اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ آئے بیت الحم افراتا کے علاقے، تو یہودا کے ہزاروں میں سے چھوٹا ہے، لیکن تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ وہ چھوٹا ہے، لیکن پہلے سے ہی بیان ہے کہ بیت الحم کا علاقہ
وہ اس میں سے ایک سردار نکلے گا اور یسوع داؤد کے گھرانے سے ہوگا. اور یسوع کا نہیں، داؤد کا تعلق بھی بیت لحم سے تھا. یسوع کا تعلق بھی جسمانی لحاظ سے داؤد کی نسل سے اور اسی جگہ سے ہونا ضرور تھا. چاہے اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی جو کیسر اگسطس کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، کیونکہ مقدسہ مریم یوسف کو کسی طرح اپنے شہر میں بیت لحم میں لانا ضرور تھا تاکہ یسوع کی پیدائش اس جگہ سے ہو تاکہ پیشن گوئی کی تکمیل ہو سکے. اور کیا لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا. منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا. تو متی کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے جب یوسف چپکے سے مریم کو چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے نے خواب میں اسے بتایا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. آگے ترجمہ ہے یسوع کا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. منجی کا مطلب اور یسوع کا مطلب ایک ہی ہے، جو ساری امت کے واسطے ہوگی. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند مالک آقا اور مسیح ممسوح مقرر وقف کیا گیا، الگ کیا گیا. کس کے لیے؟ نجات کے کام کے لیے، بچانے چھڑانے کے لیے مسیح ہے. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ. فرشتہ انہیں آگاہ کرتا ہے، نشاندہی کر دیتا ہے کہ وہ بچہ جس کی میں نے تمہیں بشارت دی ہے، جب تم اسے دیکھو گے اسے ایک کپڑے میں لپیٹا ہوگا اور چرنی میں ہوگا. جب بچے پیدا ہوتے ہیں، نو مولود بچہ، بالکل چھوٹا بچہ، ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہوا، تو اسے محفوظ کرنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے ہی کہہ لیں یا نرم جگہ پہ رکھنے کے لیے اسے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. یہ تو عام بات ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بچے کو چرنی میں رکھے. لیکن وہ تھا آسمانی، وہ تھا نورانی، اور وہ تھا کائنات کا مالک. ہم اس کائنات کے خالق کے ماننے والے ہیں. یاد رکھنا ہے، ہم کوئی عام بندے نہیں ہیں، ہم مسیحی کہلاتے ہیں. دنیا کا راج مسیحی لوگ کرتے ہیں، ہم وہ ہیں، ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے. اور یسوع ہماری خاطر کس جگہ آ گیا؟ یسوع ہماری خاطر وہ نہیں تھا جو وہ بن گیا. وہ اس لیے بن گیا تاکہ ہم امیر ہو جائیں، تاکہ ہمیں اس جلال میں، باپ کے جلال میں وہ شامل کر دے. اس لیے وہ چھوٹا بنا. آگے لکھا ہے یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی. یکا یک مطلب اسی دوران. میں نے تو کافی ساری باتیں کر دی، کتنی دیر لگا دی، لیکن اگر سیدھے پڑھیں تو چند ایک منٹ سے پہلے بھی یہ حوالہ پڑھا جائے گا. تو یکا یک اسی دوران کہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ. لشکر میرے خیال سے تو اتنے ہی ہوں گے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا. جب لفظ آتا ہے نا لشکر، تو اس میں بہت سے فرشتے ہو سکتے ہیں. تو وہ اتنے فرشتے آ گئے اور خدا کی حمد کرتے ہوئے آئے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو فرشتے ہیں وہ ہیں ہی اسی لیے کہ وہ خدا کی حمد و تعریف کرتے ہیں. اور اگر جو مقدسین بھی ہیں آسمان پر، وہ بھی خدا کی حمد و تعریف ہی کرتے ہیں. اور یہ کہ جب وہ آتے ہیں تو اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک فرشتے کو دیکھ کر نہایت ڈر گئے.
اگر وہ سارے فرشتوں کو ایک ہی دفعہ اس پورے لشکر کو دیکھ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ڈر کے بے ہوش ہی ہو جاتے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا, یا وہ پتہ نہیں کس قدر وہ ڈر جاتے. تو پہلے انہوں نے ایک کو دیکھا اور بعد میں وہ ایک لشکر کو دیکھتے ہیں, بڑے گروہ کو دیکھتے ہیں جو وہ بشارت ہی دے رہے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. ان فرشتوں کا آنا کیوں ہے ضروری؟ کیونکہ بشارت بہت بڑی ہے, خوشی کی خبر بہت بڑی ہے. اس لیے کسی اور جگہ اتنے فرشتے بھی نہیں دکھائی دیے, ظاہر ہوئے. کیوں؟ کیونکہ بشارت بہت بڑی ہے. اور جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. وہ تو خدا کی حمد و تعریف کرتے ہوئے زمین پر اترے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں عالم بالا پر خدا کی, جو آسمان ہے, جو اوپر والا جہان ہے. عالم ایک یہ عالم, ایک بالا اوپر والا عالم. آسمان پر جو جہان ہے وہاں پر بھی تعریف ہو, تمجید ہو. کس بات کی تمجید ہو؟ کہ خدا نے یسوع کو آج کے دن دنیا میں بھیج دیا ہے. آج کے دن سے انسان کی نجات کا کام عملی طور سے شروع ہو گیا ہے. یسوع ایک بچہ بن کے دنیا میں آ گیا ہے. اس کی زندگی, آئندہ زندگی میں اس کے کام, معجزے, خدمت, ان باتوں کی تمجید ہو, ان باتوں کی آسمان پر تعریف ہو. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. چھوٹے بیٹھ جاؤ. اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو خدا کی ناراضگی تھی. ہم یہ خدا کے حوالے سے ہے نا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور آگے بھی خدا ہی کی بات ہے. اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. خدا راضی نہیں تھا, خدا ناراض تھا گناہ کی وجہ سے. اور خدا سے ہماری صلح, وہ ناراضگی کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ یسوع کو قبول کرنے کے وسیلے سے. آمین. ہم نے بڑے دن کا پیغام ہی یہی ہے, صلح, محبت کو بانٹنا ہے, صلح کرنی ہے. بعض لوگ دلوں میں رنجشیں رکھتے ہیں, اوپر سے ہی ملتے ہیں, ہنس کے ملتے ہیں, سلام لیتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, لیکن دل میں وہ غصہ, وہ ناراضگی نہیں نکالتے. تو یہ ظاہری بڑا دن ہو سکتا ہے. تو بعض لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور بعض لوگ وہ بولتے بھی نہیں ہیں. اور پھر بعض لوگ طرح طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ سوچوں میں ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑے دن کو حقیقی طور پر نہیں بنا سکتے. اور جو ایک اور میں بات بیان کروں گا, وہ آخری بات, وہ یہ کہ جب فرشتے لکھا ہے ان کے پاس سے چلے گئے تو چرواہوں نے کہا کہ آؤ جو بات ہوئی ہے, جس کی فرشتوں نے ہمیں خبر دی ہے, چل کر دیکھیں. انہوں نے جا کر دیکھا کہ بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا, اور انہوں نے یہ بات ضرور بیان کی ہوگی کہ ہمیں فرشتہ پہلے آیا, پھر فرشتوں کا لشکر آیا, انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے. اور مقدسہ مریم نے بھی, یوسف نے بھی بتایا ہوگا کہ مجھے فرشتے نے پیغام دیا تھا کہ تو اپنی بیوی منگیتر کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا. اور مقدسہ مریم نے بھی یہ بات بتائی ہوگی کہ مجھے فرشتے نے بتایا, یہ خدا کی قدرت سے ہوگا, یہ گناہوں سے نجات دینے کے لیے ہوگا, یہ ہمیں پوری قوم کو رہائی دینے کا وسیلہ ہوگا. تو وہ اس بات کا بعد میں ہم دیکھتے ہیں چرچا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی, ہم کوئی بھی کام کریں, ہمیں اس بات کا
اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہونا جی میں تو پادری نہیں ہوں. ہم اپنے کردار بول چال سے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کریں, دیکھیں چرواہے معمولی کام ہے نا, میں نے پہلے بھی بتایا, لیکن وہ نیک نیتی سے کرتے ہیں. آپ کوئی بھی کام صاف دلی سے نیک نیتی سے کریں, خدا آپ کے دل کو جانتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ چلاکیاں بس کھیڑتے ہیں کہ بس میں چلاک بہت ہوں, ہر جگہ پہ چلاکی, ہر جگہ پہ 2 نمبری کر جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو خدا نہیں پسند کرتا, خدا دل پہ نظر کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کا چرچا کیا, اس کی تمجید کی, اور سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا, حیران ہوئے. ہمیں بھی یسوع کا چرچا کرنا ہے, یسوع کی گواہی دینی ہے. ہم نے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں اور سیر و تفریح بھی کرنی ہے, اچھے کھانے بھی بنانے ہیں, اور پھر ہی جو بڑا دن کرسمس ہے وہ بامعنی ہو سکتا ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے. خدا آپ سب کو میری طرف سے پہلے سے ہی بڑا دن مبارک.